ग्यारहवीं सदी ईसवी तक अहले कलीसा ये छाए रहे, इनका राज था पूरी ईसाई दुनिया पर। इसके बाद मजहब और अकल में, या यूं कह ले कि अहले कलीसा और रोशन ख्यालों में चपकलश शुरू हो गए, लेकिन इक्तदार था अरबाबे कलीसा का। चुनाचे जो शख्स भी कलीसा की रिवायात से हटकर, बाइबल की आयात से हटकर, ईसाइयत की कदीम तालीमात से हटकर कोई सोच, कोई नजरिया, कोई तहकीक पेश करता तो उसे इबरत का निशान बना दिया जाता था। लिखा है कि तकरीबन 3 लाख दानिश्वरों, रोशन ख्यालों, साइंसदानों, मूजिदों, मुहक्किकों को इबरतनाक सजाएं दी गई, जिनका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इनमें से 32,000 को जिंदा जला दिया गया। फिर ये जो रोशन ख्याल थे, मुहक्किकीन, मूजिदीन, साइंसदान, ये अहले कलीसा के खिलाफ उठ खड़े हुए और इन्होंने हर उस चीज का इनकार करना शुरू कर दिया जिसकी निस्बत मजहब की तरफ या कलीसा की तरफ थी। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये जो चपकलश और जंग शुरू हुई अहले कलीसा के दरमियान और दानिश्वरों के दरमियान, इसका नतीजा ये निकला कि दानिश्वरों ने, साइंसदानों ने, मुहक्किकीन ने, मूजिदीन ने हर उस चीज का इनकार करना शुरू कर दिया जिसकी निस्बत मजहब या कलीसा की तरफ थी। खा वो अकीदा हो, वो इल्म हो, वो आदाब हो, वो अखलाक हो, वो मजहबी इबादत। हकीकत में सख्त इफरात व तफरीत पाई जाती थी इन दोनों तबकों में। एक तरफ अहले कलीसा थे जो हर नई तहकीक को, हर नई इजाद को, हर नई फिक्र को इल्हाद और बेदीनी का नाम देते थे, और दूसरी तरफ वो रोशन ख्याल थे जो हर उस चीज की नफी करते थे जिसकी निस्बत मजहब की तरफ थी। फिर रोशन ख्यालों ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि अवाम को मजहब के नाम से भी नफरत हो गई। रूहानियत का मजाक उड़ाया जाने लगा, मादियत का गलबा हो गया, और वो इसमें इम्तियाज न कर सके कि ये जो अरबाबे कलीसा हमारी तहकीकात का मजाक उड़ाते हैं या उन्हें इल्हाद कहते हैं, तो इसमें कहां तक मजहब जिम्मेदार है और कहां तक मजहबी रहनुमा जिम्मेदार है। इसलिए कि दो चीजें अलग अलग हैं, मजहब और मजहबी रहनुमा। तो हो सकता है एक चीज मजहब की नजर में सही हो, लेकिन मजहबी रहनुमा अपने तासुब की वजह से, अपनी तंग नजरी की वजह से, अपने जमूद की वजह से वो उसका इनकार करते हों, मगर रोशन ख्याल इसमें इम्तियाज न कर सके। ये जो आज कोशिश हो रही है ना कि भाई वही माहौल पैदा किया जाए जो किसी वक्त अरबाबे कलीसा और दानश्वरों के दरमियान था, वही माहौल, वही चपकलश पैदा की जाए, और जैसे उस वक्त के दानश्वरों ने हर उस चीज की नफी कर दी, इनकार कर दिया जिसकी निस्बत मजहब की तरफ थी, तो आज भी यह कोशिश हो रही है कि ऐसा माहौल बनाया जाए। लेकिन ऐसा माहौल कोशिश के बावजूद बनाया नहीं जा सकता, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने जो मजहब दिया और मजहबी रहनुमा दिए, वो किसी भी
صحیح تحقیق یا صحیح ایجاد اور صحیح فکر کی نفی نہیں کرتے اور اس کو الحاد اور بے دینی نہیں کہتے. کوئی عالم ایسا نہیں جو چاند پر پہنچنے کے دعوے کو بے دینی کہتا ہو, کہ جو دعویٰ کرے گا کہ ہم چاند پر پہنچ گئے تو وہ بے دین ہے. کوئی عالم ایسا نہیں, کوئی عالم ایسا نہیں کہ جو اس کو بے دینی کہے کہ اگر ہم یہ نظریہ پیش کریں کہ چاند گھوم رہا ہے, ستارے گھوم رہے ہیں اور سورج گھوم رہا ہے, زمین گھوم رہی ہے, تو یہ بے دینی ہے. کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو ایسی بات کہہ سکے, سوائے کہ بہت ہی کم علم ہو جس کو دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. وگرنہ جو قرآن اور حدیث پر نظر رکھنے والا عالم ہے وہ ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا اور ان چیزوں کو بے دینی قرار نہیں دیتا. تو عرض کر رہا تھا کہ اس وقت یہ ماحول پیدا ہو گیا, چپکلش کا ماحول, افراط و تفریط کا ماحول. دونوں طبقے اپنی حدود سے تجاوز کر گئے اور مذہب کا مذاق اڑایا جانے لگا اور روحانیت کا مذاق اڑایا جانے لگا. یہ موقع تھا کہ مسلمان اٹھتے اور یورپ میں اسلام کی تبلیغ کرتے, مگر مسلمان اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے یورپ پر مادی سوچ کا اور دجالی سوچ کا غلبہ ہو گیا. کیا معیشت, کیا معاشرت, کیا سیاست, کیا حکومت, کیا نفسیات, کیا اخلاق, کیا علم, کیا ادب, ہر چیز پر مادیت کا غلبہ اور عقل سے جو ماورا چیزیں ہیں ان کا انکار, اللہ کا انکار, نبوت کا انکار, مذہب کا انکار, آخرت کا انکار, فرشتوں کا انکار, تقدیر کا انکار, جنت دوزخ کا انکار. یہ ایک عمومی سی فضا بن گئی. زیادہ سے زیادہ دانشوروں نے یہ رعایت دی کہ اگر کسی کا مذہب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو وہ مذہب کو اپنی پرائیویٹ زندگی میں اختیار کر لے. ایسا مذہب جس کا نہ تجارت سے تعلق, نہ سیاست سے تعلق, نہ اجتماعی زندگی سے تعلق. تو مذہب ایک پرائیویٹ معاملے کے طور پر تو رکھ سکتے ہو, لیکن اجتماعی زندگی کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج مسلمانوں کے اندر بھی بعض یہ کوشش کر رہے ہیں اور اکثر اس کے حوالے ہمیں بعض دانشوروں, صحافیوں, کالم نگاروں کی تحریرات میں ملتے ہیں کہ مذہب ایک انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے. تجارت ہم جیسے چاہیں کریں, حکومت جیسے چاہیں چلائیں, سیاست جیسے چاہیں کریں, لیکن مذہب وہ اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے, گھر کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اس کا بازار سے, مارکیٹ سے, ایوان حکومت سے, بین الاقوامی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ مادی سوچ, یہ دجالی سوچ, یہ پوری مغربی تہذیب پر چھائی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اور میں اگر اس دجالی اور مادی سوچ کا ایک جملے میں خلاصہ نکالنا چاہوں تو وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ آج کی جو مغربی اور دجالی تہذیب کا ہے اس کا حقیقت میں نعرہ یہ ہے کہ لا موجود الا البطن والمعدہ, کچھ موجود نہیں ہے سوائے پیٹ اور معدے کے, کوئی چیز نہیں. جبکہ اسلام کا نعرہ کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. اسلام کا نعرہ تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں, اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور حقیقت یہ کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. حقیقی وجود تو صرف اللہ کا ہے. جبکہ مغربی تہذیب نے جو نعرہ دیا, جو سوچ دی, وہ یہ کہ پیٹ کے سوا, معدے کے سوا, مادی فائدے کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے. اصل مقصود انسان کی زندگی کا معدہ اور پیٹ اور اپنی نفسیاتی خواہشات کی تکمیل ہے.